اور بھارتی وزیر دفاع نے اپنے کاغذی شعروں کی تعریفوں کے انبار لگا دیے۔ مودی کو جھوٹی سرجیکل اسٹرائیک کا ہیرو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کریڈٹ پوری بھارتی عوام کو بھی دے دیا۔ نام نہاد اور من گھڑت سرجیکل سٹرائک مودی سرکار کے گلے میں ڈھول کی طرح ڈل چکی ہے، جسے ثابت کرنے کے لیے اب بھارتی سرکار کو دن رات اسے بجانا پڑ رہا ہے۔ مودی اینڈ کمپنی اپنے جھوٹے ڈرامے کو سچ ثابت کرنے میں لگی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر ایک تقریب میں آئے تو کاغذی شعروں کی تعریفوں کے انبار لگا دیے۔ پوری تقریب میں بھارتی وزیر دفاع سرجیکل سٹرائک ڈرامے کی قسطیں کریڈٹ کے طور پر بانٹتے نظر آئے۔ بھارتی وزیر دفاع نے مودی کو سرجیکل سٹرائک ڈرامے کا اصل حقدار قرار دیتے ہوئے حقیقی کریڈٹ ان کی جھولی میں ڈالا اور پھر بھارتی فوج اور قوم میں بھی اس کا حصہ ڈال دیا۔ جھوٹی تعریفوں کے انبار لگانے والے منوہر پاریکر نے یہ بھی کہہ دیا کہ تنقید کرنے والے بھی اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں۔ پامپور میں حملے کا بھارتی ڈرامہ 60 گھنٹے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ سرجیکل سٹرائیک کی دعوے دار بھارتی فوج سے کچھ نہ بن پایا تو 7 منزلہ عمارت کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ کارروائی میں شہید ہونے والے دونوں مجاہدین کا تعلق ہمیشہ کی طرح پاکستان سے جوڑ دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پامپور میں 7 منزلہ ملٹری بلڈنگ کے 50 کمروں پر قابض 2 مجاہدین، جنہوں نے 3 روز تک سرجیکل اسٹرائیک کی دعوے دار بھارتی فوج کے سورماؤں کو تگنی کا ناچ نچوا دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ فوجی آپریشن کے دوران ایک مجاہد کو شہید کر دیا گیا تھا، جبکہ 2 اندر بلڈنگ میں موجود ہیں۔ حملے کے فوری بعد فوج کی بھاری نفری علاقے میں تعینات کر دی گئی، لیکن کسی کو عمارت کے اندر جانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ 3 روز تک کچھ نہیں بن پایا تو بھارتی فوجی حکام نے عمارت کو ہی تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ای ڈی آئی کی پوری عمارت کو کئی کلوگرام دھماکہ خیز مواد اور 100 سے زائد راکٹ فائر کر کے تباہ کر دیا گیا۔ آپریشن کمانڈر جنرل اشوک نے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی میں دونوں مجاہدین کو شہید کر دیا گیا ہے، جن کا تعلق بنا کسی ثبوت اور تحقیق کے پاکستان سے بھی جوڑ دیا گیا۔